بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں خط لکھا ہے راولپنڈی سے جناب خلیق الزمان صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بہت سی دعائیں ہمیں مختلف کتابوں میں اور احادیث میں ملتی ہیں اور ذکر کرنے کے بھی بہت سارے طریقے پتہ چلتے ہیں، لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا بطور خاص اس قدر زیادہ دعائیں اور اس قدر مختلف طریقے بتا رہا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ رہنمائی کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب دعائیں ہیں ان میں سے کس حد تک دعائیں درست ہیں اور کیا واقعی ہمیں انہیں اسی طرح کرتے رہنا چاہیے جس طرح کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے استعمال ہونے والی روزمرہ کی دعائیں تھیں وہ کیا تھیں اور ان کا طریقہ کیا تھا۔ دعا کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام کا مسنون جو انداز ہے اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ جناب خلیق الزمان صاحب، یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ دعاؤں کی کثرت اس قدر ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دعائیں ہی کرتے رہتے تھے اور کوئی عمل انہیں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے ان کاموں کے آغاز میں، ان کاموں کے اختتام پر، یا جب کبھی فراغت کی صورت ہوتی تو اس دوران بھی مختلف دعائیں جو آپ علیہ السلام نے کیں ان کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ دعائیں تو ایسی ہیں کہ جو مختلف موقعوں کی مناسبت سے کی گئیں، مثلاً سخت طوفان آ گیا، سخت آندھی آ گئی، خشک سالی ہو گئی، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی خوف والی کیفیت آ گئی، جنگ کی حالت میں مبتلا ہو گئے، تو ان خاص موقعوں پر آپ علیہ السلام نے اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے کچھ دعائیں پڑھیں اور اپنے اصحاب کو سکھائیں۔ تو جب بھی اس طرح کا موقع آئے تو ان موقعوں میں پڑھی جانے والی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جانے والی وہ دعائیں جو مستند احادیث میں ہمیں ملیں تو انہیں یاد کرنا چاہیے، یا کم از کم ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ چند ایک دعائیں تو لازماً یاد کر لی جائیں، بیمار کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، سفر اختیار کرتے ہوئے، سفر سے واپسی پر، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے۔ یہ دعائیں بہت ہی مختصر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی صورتیں آپ علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہت مختصر دعا، اور وہ دعا جو ہے اس کام میں برکت اور اللہ تعالیٰ سے اس کام میں مدد کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنا وقت لگا ہے؟ جیسے کھانا کھا لیا تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کہہ دیا، یا سفر پہ جانے لگے تو سفر کی دعائیں پڑھ لیں، یا کوئی مشکل آ گئی تو مشکل کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لی۔ تو یہ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو انتہائی مختصر ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ چند سیکنڈز میں انہیں پڑھا جا سکتا ہے، اور ان دعاؤں کی وجہ سے اس کام میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، کوئی تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ اس کام میں زیادہ برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہے تو اسے اپنے ذہن کو اس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور جب ایک مسلمان اپنے ذہن کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے تو یہ دعا اس موقع پر بھی مدد کرتی ہے، لیکن اصحاب ایمان یعنی مومنین، ان کا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ دنیا کے سارے کام اور دنیا کے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کے حکم کے خلاف کر نہیں سکتی، وہ اگر چاہے تو سب کو مطیع بنا سکتی ہے۔ یہ کائنات اس کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل ہو جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کام کو کرنے کے دیگر تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے،
ایسا نہیں ہے کہ صرف دعا کر لی جائے اور اس کے بعد محنت نہ کی جائے، کام نہ کیا جائے، جو اس کا تقاضا ہے اسے پورا نہ کیا جائے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو جو دعائیں سکھائیں وہ دعائیں اس اعتبار سے سکھائیں کہ اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو بھلایا نہ جائے، بلکہ اسے بھی یاد رکھا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے۔ ایک شخص امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے یا اپنے کاروبار کو بہتر انداز میں کامیابی کے مرحلے تک پہنچانا چاہتا ہے، تو جہاں اس کا تقاضا ہے کہ وہ محنت کرے، طالب علم پڑھے، تاجر سامان خریدے، اس کو بیچنے کا اہتمام کرے، اس کے جو دیگر تقاضے وہ پورے کرے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اللہ کو یاد بھی کرے اور اس سے برکت کی دعا بھی کرے، تو یقیناً نہ اس کے کام میں کوئی حرج ہوگا، بلکہ وہ کام زیادہ بہتر اور صاف ستھرے اور اچھے سلیقے سے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے دعا انسان کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ دعا انسان کے کام میں مددگار ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں اور آپ کوئی دعا پڑھ کے اللہ کا نام لے کر وہ کام کرتے ہیں تو خود بخود انسانی دل و دماغ اسے یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا نام لیا ہے تو یقیناً وہ کام اچھا بھی ہونا چاہیے، جائز اور حلال بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مومن اللہ کا نام بھی لے اور پھر کوئی حرام کام بھی کرے؟ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہمارے دور میں اللہ کے بندے اس قدر سخت دل ہو گئے ہیں کہ برائی کرتے وقت بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ جو شخص رشوت لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، جو شخص جو ہے وہ کسی پر زیادتی کرتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھتا ہے اور مال و دولت اس کے ہاتھ آ جائے تو الحمدللہ بھی پڑھتا ہے، تو اس سے زیادہ گستاخ اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور کون ہو سکتا ہے کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی کی اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا۔ تو ایسا شخص تو یقیناً ایک بڑی پکڑ کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا اسے شکار ہونا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی ہم کوئی دعا پڑھتے ہیں یا کسی نبی کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو یہ نبی کا طریقہ خود بخود ہمارے کاموں کو جائز اور حلال بنانے میں، بتانے میں مددگار ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں کم از کم چند بنیادی دعائیں تو لازماً خود بھی سیکھ لینی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ جیسے میں نے چند باتوں کا ذکر کیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی کام کو جو جائز کام ہوگا یقیناً وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، جب اس کا کام پورا ہو جائے تو الحمدللہ کہہ دیا کرے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اور کوئی خاص کام ہے تو اس کے لیے اگر اللہ کے رسول نے خصوصی کوئی دعا سکھائی ہے تو وہ پڑھ لی جائے، جیسے نماز کے اختتام پر کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی جامع۔ زیادہ اچھی دعائیں وہی ہیں جو مختصر بھی ہوں، جامع بھی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح طور پر ہمیں ملیں بھی، ان کی نسبت بھی درست ہو، یعنی وہ صحیح احادیث میں ذکر بھی کی گئی ہوں۔ ایک اور بڑی مشکل ہمارے دور میں پیدا کر دی گئی اور وہ یہ کہ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان سی دعاؤں کو مشکل بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا کہ یہ دعا اس عالم میں کرو کہ کسی پر تمہاری نظر نہ پڑے، کسی سے تم نے بات نہ کی ہو، تمہاری حالت یہ ہو کہ اس اینگل پہ تم نے بیٹھنا ہے، اس طریقے سے تم نے یہ کام کرنا ہے، اتنے 1000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، اتنے 100 مرتبہ آپ نے یہ بات کہنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حقیقت میں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان طریقہ عبادت لوگوں کو بتایا کرتے تھے، مختصر بھی ہوتے، جامع بھی ہوتے، بہترین بھی ہوتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول نے اس حکم کو آگے منتقل کیا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں مت بناؤ۔ تو دعاؤں میں بھی مشکل راستے اختیار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص ساری رات جاگتا رہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے وہ دعائیں پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو زیادہ قبول کرے گا۔ یہ تو ہندوؤں کا اور مشرکوں کا طریقہ تھا، ان کے باقاعدہ عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص اپنے جسم کو جتنی مشقت دے گا
وہ اتنا ہی زیادہ روحانی منزل میں آگے بڑھے گا۔ تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں یہ راستہ نہیں سکھایا۔ زیادہ مشقت دینا مقصد نہیں ہے، البتہ دل کی چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کام کو کرنا، اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ چاہے وہ مختصر ہو، چاہے وہ کم ہو، اس کو تلاش کریں اور اس کو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔